یہ ڈالیں گے ہم چڑیوں کو یہ ٹکڑے اور چاول. تو لائنیں باندھی ہوئی ہیں کیڑوں نے. تھوڑا سا یہ ڈال دیں گے یہاں پہ چاول. یہ جو ہے نا یہ یہاں سے کیڑے نکل رہے ہیں بہت زیادہ. یہ اچھا چھوٹی ہیں چونٹیاں اور پہلے ادھر نکلتے تھے وہ بڑے سے. نہیں وہ میں ادھر آ میں یہ اور اللہ تعالیٰ میری بچی نو کامیابی دے. اے رستہ ہے نا اے رستہ ہے تو اٹھا کے لے کے جا رہی ہے نا وہ صاف جگہ پہ ڈال. بچی کو کامیابی دے فتح دے. پہلے زمانے میں ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں فرق کیوں کرتے تھے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہوپ سو سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ لوگ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے بیچ میں فرق کیوں کرتے ہیں. تو آج ہمارا بلاگ شروع ہوتا ہے صبح کی مارننگ واک سے، اور واک کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو بلایا. وہ جا رہی تھی آفس اور میں نے اس کو کہا کہ پہلے چونٹیوں کو کھانا ڈالو اور پھر جانا، کیونکہ جب چونٹیوں کو چڑیوں کو ان کو کھانا وغیرہ ڈالیں دانا ڈالیں تو اس سے بہت اللہ تعالیٰ جو ہے برکت دیتا ہے اور بہت ساری آفات جو ہوتی ہیں اور جو مصیبتیں ہوتی ہیں وہ ڈال جاتی ہیں. یہ ایک قسم کا صدقہ ہوتا ہے. تو میں باقاعدگی کے ساتھ بالکل روزانہ تو نہیں، کبھی کبھی بہت زیادہ ڈال دیتی ہوں تو وہ 2-3 دن بھی پڑا رہتا ہے. یہاں پارک میں نا روڈ جو ہے ٹریک سائڈ پہ نا بہت سارے چونٹی ہوتے ہیں تو وہاں پہ میں کھانا اکثر ڈالتی ہوں ان کو نا. کبھی روٹیاں بچی ہوتی ہیں، کبھی چاول ہوتے ہیں اور کبھی کوئی سوجی یا چینی. تو میں اکثر سوجی اور چینی کے اوپر کچھ پڑھ کے نا یا مغیسو کا ایک ورڈ ہے، اس کو اگر آپ جتنی مرضی آپ پڑھ لیں نا کھلا پڑھیں اور اس کے اوپر آپ رکھ کے تو اس کے اوپر ڈال دیں اور آپ کی کوئی بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے. کیونکہ قرآن پاک میں سورہ نمل میں بھی چونٹیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے. یہ آپ کی دعا کو سنتی ہیں، آپ کی بات کو سنتی ہیں. آپ ان سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرو تو آپ کی کوئی بھی پریشانی مصیبت ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ تو رہی تھی بات اس پہ. تو میں اپنی بیٹی کو جو ہے نا یہ کہتی کہ ڈال کے جاؤ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کامیابی اور فتح دے اپنے ہر کام میں. اچھا اس کے بعد میں آ کے میں نے ناشتہ وغیرہ بنایا اور ناشتہ وغیرہ کیا. تو آج کی روٹین میں ہم جو ہے گھر کے کچھ کام ہوں گے، کچن کی جو کچھ کوکنگ وغیرہ ہوگی اور کچھ اپنے چھوٹے موٹے جو ہے گھر کے کام اور شام کی پاک کی جو سیر وغیرہ آپ کو دکھاؤں گی. اچھا آج میں جس ٹاپک پہ ڈسکشن کروں گی نا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے آج نا ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک لڑکی نے اپنی ویڈیو بنائی تھی جو رو رہی تھی کہ بچپن میں نا ماں میرے ساتھ جو ہے نا فرق ڈالتی تھی اور اس طرح کے انہوں نے گھر جب بنوایا 12 سال کی ہماری ایج تھی تو گھر بنوایا تو اس کے اوپر بھائی کا نام لکھوا دیا تختی پہ. تو میں نے مما کو بولا، اپنی امی کو بولا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اپنا لکھوا لیتی، ابو کا لکھوا لیتی، ہم بھی تو اس میں رہتی ہیں. مگر امی نے اس بات کو غور نہیں کیا. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان گھروں میں نہ بیٹیوں کو حصہ دیا جاتا ہے اور نہ ان بیٹیوں کو گھسنے دیا جاتا ہے. تو یہ بات واقعی بالکل 100% ٹھیک ہے اور یہ بات ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں بھی نا. ماں باپ یعنی بیٹیوں اور بیٹوں میں بہت فرق کرتے تھے، یعنی کہ یہ اچھی چیز بیٹوں کو کھانے دو ان کے لیے رکھ لینی اور جو بچی کچی ہونی وہ بیٹیوں کو دے دینی. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اولاد میں فرق کرنے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اولاد کے بیچ میں فرق کرنے سے بھی آپ کا حساب کتاب ہوگا. تو ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ جو ہے نا جگہ پتہ نہیں کیا چیز تھی کنواں وہ میں اپنے بیٹے کے نام پہ کہا رہا ہوں تو فلاں بیٹے کے نام پہ وہ بہت فرما بردار اور اچھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپنے دوسرے بیٹوں کے نام پہ کیا کہا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کے نام پہ کچھ نہیں کہا رہا کیونکہ وہ اتنے فرما بردار نہیں ہے یا اتنے نہیں ہے مطلب. تو انہوں نے کہا کہ اس کام میں مجھے نہیں شامل کرو اور خبردار تم نے اس بیٹے کے نام پہ ایک کنواں کیا اور دوسروں کو کچھ نہ دیا تو میں تمہاری اس جرم میں شامل نہیں ہوں گا. تو یہ جو چیز ہے اچھا آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں آج آپ سبزی بنائیں گے آلو بینگن کی. اس کی سبزی میں نے جو ہے پہلے کافی دفعہ اپنے طریقے کے جو آلو بینگن بناتی ہوں وہ میں بتا چکی ہوں، دے چکی ہوں ریسیپی، آپ ساتھ ساتھ فالو کیجیے گا.
تو میں نے اپنے ٹاپک پہ ڈائریکٹ چلی گئی، تو آپ یہ بتائیے نہیں کہ کوکنگ آج میں نے کیا کرنی ہے چلے ساتھ ساتھ ہم کوکنگ بھی کرتے رہیں گے، ساتھ ساتھ باتیں بھی کریں گے۔ اچھا، جو میں بات کر رہی تھی اس میں یہ ہے کہ میں کل بھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ جو بیٹے جو بھائی اپنی بہنوں کے حق مان لیتے ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتے جائیداد میں، تو وہ اس کے بعد جو ہوتا ہے ان کو اپنے گھروں میں بھی نہیں گھسنے دیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ اپنے بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب ایک حصہ بیٹیوں کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی بھی خیانت نہیں کر سکتا، نہ باپ، نہ بھائی، نہ کوئی اور نہ ماں، تو یہ ان کو دینا چاہیے۔ ایکچولی یہ ہوتا کس لیے ہے کہ جب بیٹوں کو 2 حصے دے دیے گئے اور بیٹیوں کے لیے ایک حصہ اللہ نے رکھا ہے، تو یہ اس وقت کام آتا ہے جب بیٹیوں پہ کوئی برا وقت آتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی مطلب زندگی میں، ان کی لائف میں کوئی ان کے ساتھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اپنی لائف میں ان کے ساتھ ہسبینڈ نہیں ہوتا یا ان کا ہسبینڈ کماتا نہیں ہے یا ان کے حالات خراب ہوتے ہیں، تو اس طرح تو اس کے کام آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ جو کسی کا حق کھائے گا، جو بھائی اپنی بہن کا حق کھائے گا یا اپنے بھائی کا حق کھائے گا، تو اس کی 7 نسلیں جو ہے نا اس حق کو ادا کرتی رہیں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ان احکامات اور ان چیزوں کے بارے میں لوگ سوچیں سمجھیں پڑھیں تو پھر لوگ شاید ایسا کچھ نہ کریں، کیونکہ پوری تعلیم اور پوری نالج ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ جو ہے اس طرح کے لالچ میں آگے بہت بڑے گناہ کے مرتکب بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ ایک آدمی کی وفات ہوتی ہے تو اس کا جب جنازہ لے کے جاتے ہیں تو اس کی بہن چھوڑ جاتی ہے کہ میں نے بھی ساتھ قبرستان میں جانا ہے۔ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو اس کی بہن وہاں پہ جا کے اونچی آواز میں اس کو بددعائیں دینے لگتی ہے کہ جاؤ، تمہاری تکبر تم پہ اسی طرح تنگ ہو جیسے تم نے مجھے ساری زندگی تنگ رکھا میرا حصہ مار کر۔ تو لوگوں نے جب پوچھا تو لوگوں نے اس نے یہ کہا کہ میں اس کی قبر پہ اس لیے ہی آئی تھی یہ دیکھنے کہ یہ اپنی قبر میں میری اس حصے کو لے کر جا رہا ہے، اس میں کتنی اس کی قبر کھلی ہو جائے گی، تو میں یہی دیکھنے آئی تھی۔ آج میں اسی لیے اس کو یہ بددعا دے رہی ہوں کیونکہ میں اس وجہ سے کتنی تنگ زندگی گزاری اپنی لائف میں، اور اس نے مجھے میرا حصہ نہیں دیا اور میں کتنی تکلیف میں زندگی گزارتی رہی۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس طرح کے واقعات بہت سارے ہماری زندگی میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتے ہیں، جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک بیٹی کا حصہ رکھا ہوا ہے اور بیٹوں کا 2 رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد بھی اگر بیٹے یا مرد جو ہے لالچ کریں اور اس کے بعد بھی وہ اپنی بہنوں کو ان کا حق نہ دیں اور وہ اپنی تکلیف اور زندگی میں اپنی زندگی میں لائف میں تکلیفیں اور پریشانی سے گزارا کر رہی ہوں اور وہ پرواہ ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں ہے اس طرف، نہ تو اپنے گھروں میں کچھ رہنے دیتے ہیں نہ ہی ان کو حق دیتے ہیں ان کا، تو اس کا ان کو آگے جا کے حساب کتاب دینا ہے۔ میں جہاں تک سمجھتی ہوں دنیا میں بہت ساری عورتیں آج اگر باہر دھکے کھانے نکلتی ہیں پریشانی کی وجہ سے یا اپنے فائنینشیل حالات کی وجہ سے، کسی کے ہسبینڈ نہیں کما رہے، کسی کے ہسبینڈ ہے نہیں، ان کے سر پہ وفات پا چکے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی طلاق ہو گئی ہے، کوئی تو اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے تو وہ ان کے حق ان کے بھائیوں نے مارے ہوئے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں، وہ ان کو نہیں دیں گے، مگر جب وہ باہر نکلیں گی اپنے بچوں کی روٹی کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے، تو اس وقت یہ بہت سارے وہی بھائی اور بھابھی باتیں کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور انہیں کو وہ جو ہے سنائیں گے کہ یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ ایسی ہوگی ہے، ویسی ہو گئی ہے، ہماری ناک کٹوا رہی ہے، ہمارے عزت جو ہے نیلام کر رہی ہے۔ تو جب ان کا حق مار کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ ان کو نہیں خیال ہوتا کہ ہم ان کو دیں اور وہ اس سے اپنا سروائیور چلا سکیں، یعنی اپنے لیے کوئی ایسا کام یا کوئی گزارا کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی سپورٹ کے لیے ہی یہ جائیداد میں حصے اور حق اولاد کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا واقعی یہ چیز جو ہے لوگ غلط کر رہے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے تاکہ ویسے بھی وہ خود بھی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں اور اپنی اولادوں کے لیے بھی ایک آگ کٹھی کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جن کے جو حق ہیں بھائیوں کے یا بہنوں کے تو ان کو دے دینے چاہیے تاکہ وہ اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے گزارا کر سکیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، نہ ہی محتاج رہیں، نہ بھائیوں کی نہ بہنوں کی، اور نہ ہی وہ کسی باہر جا کے دھکے کھا سکیں۔
وہ اس سے بہت اچھے طریقے سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار یا کوئی گزارا چلا سکے، گھر میں بیٹھے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور عزت کی روٹی اور رزق جو ہے کھا سکیں۔ اچھا، ہماری مائیں اس وقت بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق اس لیے کرتی تھی کہ ان کی نظر میں یہ ہوتا تھا کہ بیٹے جو ہے کماتے ہیں اور وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، ماں باپ کو سنبھالتے ہیں، تو ان کے جو ہے نا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، بیٹیاں تو ویسے ہی بوجھ ہیں، ان کو تو چلے ہی جانا ہے۔ حالانکہ آج کل کے دور میں جو ہے بیٹیاں ہی سب کچھ سنبھال رہی ہیں، گھر بار بھی اپنے ماں باپ کا بھی سہارا بنی ہوئی ہیں، اپنے ماں باپ کے بوجھ اٹھائے ہیں، اور بیٹے تو آج کل پوچھتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب الحمدللہ میں اپنی بیٹی کی بات بتا رہی ہوں، میری بیٹی نے اپنی بیٹیاں ہی ہیں جو انہوں نے سارا گھر سنبھالا ہوا ہے، اپنے گھر کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور اپنے گھر کو مطلب ماں باپ بہن بھائیوں کو سنبھالا ہوا ہے، اور اپنے ماں باپ کو بھی ہم لوگوں نے خود ہی سنبھالا، ہم نے ہی ان کو آخری وقت کا سہارا بنی۔ بیٹے تو وہی ہیں جو لے کے سارے جو جائیدادیں چیزیں لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہ بہنوں کو اپنے گھروں میں بھی نہیں بلاتے، نہ ہی گھسنے دیتے ہیں، نہ عید شفرات پہ، نہ نرمی گرمی پہ، پوچھتے بھی نہیں۔ آج کے دور میں تو کافی اویئرنیس ہو گیا، ہم لوگوں کو تو کافی سبق مل چکا ہے، کیونکہ ہم لوگ جس دور سے اور جس حالات سے گزرے ہیں، ہم تو ان چیزوں سے بہت جو ہے نا ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں کہ بچوں میں فرق ڈالنا یا ان کے حق مارنا، یا ان چیزوں پہ جو ہے نا بہت اویئرنیس کرتے ہیں۔ پہلے ماں باپ جو غلطیاں کر چکے ہیں، جن کا ہم نے بہت زیادہ خمیازہ بھگتا ہے، تو کس کس کے خیال میں ایسا ماں باپ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ایک اولاد اچھی ہے، فرما بردار ہے یا کماتی ہے، تو کیا اس کو زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے یا برابر دینی چاہیے؟ میرے خیال میں تو سب کو برابر دینی چاہیے۔ اگر کوئی بچہ ایک طرف سے کمزور ہے تو وہ دوسری طرف سے آپ کا وہ سہارا باندھ سکتا ہے یا ساتھ دے سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس میں ایک کا نہیں ہے چیز، کیونکہ سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر ایک بچہ ایک طرح سے نہیں ہے اتنا قابل، تو وہ کسی اور طرح سے آپ کے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہونا چاہیے جیسے کہ وہ قابل بچہ ہے۔ تو اولاد میں فرق ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ جیسے کہ اولاد کے درمیان اختلافات اور دشمنیاں پیدا کرنا۔ بچوں میں جب آپ فرق کریں گے تو بچوں کے دلوں میں آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت اور حقارت اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں والے ہو جاتے ہیں، تو ان کے دلوں میں وہی نفرت اور جو ایک فرق ڈالنے والا بیج ہوتا ہے نا، وہی بویا ہوتا ہے، تو وہ ان کے دلوں میں جو ہے نا پھلتا پھولتا رہتا ہے، اور بعد میں وہ یہی چیزیں سمجھتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ سپیریئر ہوں، میں اس سے زیادہ اچھا ہوں، تو یہ مجھے جو ہے نا اسی طرح تسلیم کریں جس طرح ماں باپ نے کیا۔ اس طرح پھر آگے دوسرے بہن بھائیوں کے دلوں میں اس کے لیے جو ہے نا نفرت اور حقارت آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے ایک سمجھنے والی ہیں، جو آج کل کے کافی سارے ماں باپ سمجھتے ہیں۔ پہلے ماں باپ کی جو غلطیاں تھیں وہ جو ہے یا اور آؤٹ سائڈ جو ایریاز ہیں وہاں پہ ایسی چیزیں ابھی تک جا رہی ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے ماں باپ سے کہ اپنے بچوں میں فرق بالکل نہ ڈالیں، یہ ساری زندگی کے لیے ان کے آپس کے اختلافات بن جاتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ یہ ہمارے جو ہے نا ساتھ ساتھ جو ہے کھانا بھی بن گیا، آلو بینگن اور وائٹ چاول بنائے تھے جو میرے فیوریٹ ڈش ہے، اور میرے گھر میں بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور کھانا ہم نے کھایا، اس کے بعد ہم تھوڑی دیر کے لیے واک کرنے پارک میں آئے۔ تو جی آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ڈسکشن کی ہے اس حوالے سے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ کو کیسی لگی اور میری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے میری بات، تو آپ نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، اور میری ویڈیو کو لائک شیئر فالو کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ تو نیکسٹ آپ کے ساتھ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔ جو کلفیاں، آئس کریمیں، گولے، پتہ نہیں کیا کیا، گول گپے، تو یہ سارے لوگ جو ہیں، تو ہم لوگ ابھی واک کر رہے ہیں۔ اچھا